مسجد سے ایک انوکھا اعلان ہوا اور سننے والا ہر بندہ دنگ رہ گیا۔ اعلان یوں تھا کہ مسجد کے قریب ہی ایک ریڑھی پہ مختلف ریسٹورنٹ کے گاہکوں کا بچا ہوا سالن دستیاب ہے۔ وہ غریب اور نادار لوگ جو سالن پکانے کی استطاعت نہیں رکھتے وہ اپنے برتن لے آئیں اور سالن فی سبیل اللہ لے جائیں۔ مارے تجسس کے میں بھی مسجد کی طرف چل دیا کہ دیکھوں آخر ماجرا کیا ہے۔ میں جیسے ہی وہاں پہنچا تو مرد و زن کا ایک ہجوم برتن لے کر پہنچا۔ مرد و زن کا ایک ہجوم برتن لے کر پہنچا ہوا تھا۔ کوئی سالن لے کر گھر آ رہا تھا تو کوئی حاصل کرنے کی تگودار میں لگا تھا۔ ریڑھی پہ 3 پتیلے پڑے ہوئے تھے۔ ایک پتیلے میں دال، دوسرے میں قورمہ اور تیسرے میں مختلف اقسام کی مکس سبزیوں کا سالن رکھا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کے تینوں پتیلے خالی ہو گئے۔ سالن لے جانے والوں کے چہروں پر خوشی تھی اور وہ سب دعائیں دیتے ہوئے جا رہے تھے۔ میں سالن بانٹنے والے کے پاس کھڑا ہو گیا اور اس سے استفسار کیا کہ یہ آئیڈیا اس نے کہاں سے لیا۔ اس نے کہا بس جی ایک دن ہوٹل میں کھانا کھایا تو آدھے سے زیادہ سالن بچ گیا۔ میں نے سوچا کہ انہوں نے ویسے ہی ضائع کر دینا ہے، چنانچہ ایک ویٹر کو بلا کر سالن بیگ میں ڈلوایا اور کسی ضرورت مند کے گھر دے آیا۔ اس کام سے دل کو بہت خوشگوار راحت حاصل ہوئی اور یقین کریں سالوں سے نیند کی گولی کھا کر سونے کا عادی تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر اس رات بغیر گولی کھائے بہت پرسکون ہو کر سویا۔ بس پھر اس سلسلے کو بڑھانے کا تہیہ کر لیا۔ 5 بڑے ریسٹورنٹ کا مالکان سے رابطہ کیا تو بہت مثبت جواب ملا اور پھر ہر ریسٹورنٹ پر 3 برتن رکھوا دیے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری وجہ سے نہ جانے کتنے غریبوں کے گھروں میں بہترین کھانا پہنچتا ہے۔ بہت سے غریبوں میں بہترین کھانا پہنچتا ہے، وہ بتاتے ہوئے ایسے خوش ہو رہا تھا جیسے اس کی لاکھوں کی لاٹری نکل آئی ہو۔ لیکن میں سوچ رہا تھا کہ واقعی اس کی لاکھوں کی لاٹری تو نکل چکی تھی اور وہ لاٹری تھی بے پناہ اجر و ثواب کی۔ اللہ کے یہاں مقرب ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کروڑوں روپے خرچ کریں یا سالوں سال مراقبے کریں۔ بعض اوقات ایک چھوٹی سی نیکی بھی ان سب نیکیوں کو مات کر دیتی ہے جن کے لیے ہم عمر بھر ریاضت میں گزار دیتے ہیں۔ آپ بھی اللہ کی مخلوق کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر کوئی چھوٹی سی نیکی کر کے دیکھیں، شاید یہی نیکی آپ کا جنت کا پلہ بھاری کر دے۔ تو ریسٹورنٹ میں جا کر آپ لوگ وہاں کا جو ویٹر ہوتا ہے اس کو ٹپ وغیرہ دیتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ بڑے بڑے ریسٹورنٹوں میں کھانا کھاتے ہیں تو وہاں کھانا کھانے کے بعد میں بچا ہوا کھانا وہیں چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ بڑا افسوس کی بات ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے اتنا لذیذ اور بہترین کھانا کھلایا، کسی ریسٹورنٹ تک پہنچایا، اس میں جا کر ہم نے کھانا کھایا، لیکن ہم اسی رب کو بھول گئے جس نے ہمیں وہ عطا کیا۔ اب ہم مثال کے طور پر ہاف کوارٹر یا فل کوارٹر لگاتے ہیں، تب اگر ہم 2 لوگ ہیں تو وہ نہیں کھا پاتے، پھر سالن بچ جاتا ہے۔ اب سالن جب بچا تو ہمیں چاہیے کہ اس کو پیک کرا لیں اور روٹی پیک کرا لیں
تاکہ ہمیں راستے میں کوئی ایسا شخص ملے جو فٹ پاتھ پر لیٹے ہوئے ہیں یا بہت غریب ہیں، تو ہم ان تک وہ کھانا پہنچائیں۔ کھانا جب ان تک پہنچے گا تو ان کی دعائیں جو ہے اللہ رب العزت، ان کے جو دل سے دعائیں نکلتی ہیں وہ بہت بڑے کام کی ہیں، وہ بڑے کام میں آتی ہیں۔ اللہ رب العزت کو ظالم نہیں مظلوم پسند ہے، اور اس مظلوم کو اگر آپ کھانا کھلائیں گے، اگر اس نے اپنے سچے دل سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ اللہ رب العزت آپ سے کتنا خوش ہوگا۔ ایک غریب کا اگر پیٹ بھر جائے گا تو وہ غریب اللہ رب العزت سے سچے دل سے آپ کے لیے دعائیں کرے گا۔ حالانکہ آپ کا جو کھانا تھا وہ تو ویسے ہی بیکار ہونا تھا نا، اگر ریسٹورنٹ پہ چھوڑ آتے تو وہ بیکار تھا، لیکن آپ اس کو پیک کرائیں اور پیک کرا کر کسی غریب کو دے دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اللہ رب العزت وہ عزت سے نوازے گا جو آپ دیکھتے رہ جائیں گے، اور آپ خود سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ان غریبوں کی دعاؤں کے صدقے میں کتنا نوازا ہے۔ تو میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو حضرات ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ پورا واچ کریں، اور دیکھنے کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آپ حضرات اللہ رب العزت سے، اب چونکہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آ ہی چکا ہے، 1 دن یا 2 دن رہ گئے ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔